جب وہ آفس سے قریب پہنچی تو پرنسپل کی سیکرٹری نے اس اندر داخل ہونے سے منع کیا، جس کا نام کیری تھا۔ اس سے بتایا کہ ابھی وہ کسی پیپر ورک میں بزی ہیں اور وہ اس سے اپنے ساتھ اپنے آفس میں لے گئی۔ پھر اس کے آفس کا باریکی سے معائنہ کرنے لگی، کیا پتہ فیوچر میں اس سے بھی کوئی فائدہ مل جائے۔ 10 منٹ کے بعد اس سے خود کو پرنسپل کے آفس میں پایا، جہاں وہ کرسی پر بیٹھ کر اپنے 40 سال کے پرنسپل کی روبرو تھی۔ اس سے سوچنا نہیں تھا کہ یہاں کا پرنسپل ینگ ہوگا، اس سے یہ تھا کہ کوئی بوڑھا آدمی ہوگا جس کا پیٹ نکلا ہوا ہوگا، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا تھا۔ ہیلو مس، مجھے امید ہے کہ آپ نے اب تک اچھے سے ریسٹ کر لیا ہوگا۔ میں یہ میٹنگ مارننگ میں رکھنے کا سوچا ہوا تھا، لیکن آپ کافی لمبے سفر سے آئی تھیں، بس اسی وجہ سے پھر پوسٹ پون کر کے اس وقت پر رکھ لی۔ وہ نرمی سے بولے، شکریہ سر، آپ نے میرے بارے میں اتنا سوچا۔ وہ احترام سے بولی، کیونکہ اس کا ضمیر اجازت نہیں دے رہا تھا کہ سامنے والا اتنی عزت سے بات کرے تو وہ اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ کل میرے پاس آپ کے روٹ رویے کے بارے میں شکایت پہنچی ہے کہ آپ نے ہماری ٹور گائیڈ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور اس کے ساتھ مکمل یونی اور ہاسٹل کا راؤنڈ لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ مجھے اس کی بات پر بھروسہ ہے، لیکن میں آپ کی طرف کی سٹوری بھی سننا چاہتا ہوں۔ جب آپ کو اس کے الفاظ پر بھروسہ ہے تو اس وقت میں یہاں بیٹھ کر کیا کر رہی ہوں؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں پہلے والی نرمی پل میں سنجیدگی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ تمہاری پاس رپورٹ سے مجھے اندازہ ہے کہ تم کافی روٹ قسم کی لڑکی ہو جو ہر جگہ مشکلات پیدا کرتی ہے۔ تمہاری پرانی یونی میں بھی یہی صورتحال تھی، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، یہ سب یہاں نہیں چلے گا۔ بہتر ہے تم خود کو خود ہی ٹھیک کر لو، ورنہ… وہ اس سے وارن کرتے باقی الفاظ درمیان میں ہی چھوڑ گئے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ آپ مجھے یہاں سے نکال دو گے؟ یہ کوشش کر کے تو دیکھیں، اس کے نتائج آپ کو فیس نہ کرنے پڑے تو میرا نام بھی ہیلینا ایوینو نہیں ہے۔ وہ خالی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتی ہوئی ایک ایک لفظ چبا کر بولی، جس پر پرنسپل اپنی مٹھیاں بار بار بند اور کھولتے ہوئے خود کے غصے کو کم کرنے لگے۔ میرا تمہیں یہی مشورہ ہے کہ اپنے آپ میں بہتری لاؤ، ورنہ تمہیں ایکسپیل کرنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاؤں گا۔ باقی ہماری ملاقات اس سیمسٹر میں ہوتی رہے گی، ابھی تم جا سکتی ہو۔ وہ پر اعتماد لہجے میں اسے باہر کی جانب جاتے راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ انہیں باہر نکلنے سے پہلے اس آفس سے موجود ہر چیز کو اچھے سے اپنے دماغ میں بٹھا لیا تھا۔ آفس چیئر کے سامنے ٹیبل موجود تھا، جس پر کمپیوٹر، پرنٹر اور کچھ فائلز پڑی ہوئی تھیں۔ پرنسپل کے بالکل پیچھے 3 کیبنٹ تھے، جن میں ہیر کے اندازے کے مطابق لازمی ضروری فائلز پڑی ہوں گی، جبکہ لیفٹ جانب کارنر میں 2 صوفے اور ان کے درمیان ایک کافی ٹیبل موجود تھا۔ وہ آفس سے نکل کر روم کی جانب بڑھ گئی تاکہ تازہ ہوا محسوس کر سکے۔ تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ وہ جو سکون سے دور لڑکوں کو فٹ بال کھیلتے دیکھ رہی تھی، اچانک سے جانی پہچانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ پلیز یہ وہ نہ ہو۔ تم یہاں کیوں آئے ہو ہنٹر؟ جب اس نے اس کی موجودگی اپنے برابر محسوس کی تو پرتوش لہجے میں سامنے ہی دیکھتے ہوئے بولی، مجھے لگا کوئی بہت اداس ہے، اس لیے بس تھوڑا سا خوش کرنے چلا آیا، کیونکہ اداس لوگ مجھ سے دیکھے نہیں جاتے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، میری بات سنو ہنٹر، میرا بات چیت کرنے کا کوئی موڈ نہیں، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، جاؤ یہاں سے۔ وہ تھکی ہوئے لہجے میں بولی، تم جانتی ہو ہیلینا، میں یہاں ہوں ہمیشہ تمہارے لیے۔ تمہیں جب بھی ضرورت ہو تم مجھے اپنے آس پاس ہی پاؤ گی۔ اگر تم کہنا چاہتی ہو تو آرام سے کہو، میں بغیر تمہیں جج کیے سب سنوں گا۔ مجھے بتاؤ کیا چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ میں تمہیں یوں اداس نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ تم مجھے اپنے کسی بہت اسپیشل کی یاد دلاتی ہو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ بولنے لگا، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اسی اسپیشل انسان کے پاس، میرا وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ وہ تلخی سے بولی، لیکن جیسے ہی ہنٹر کے چہرے پر اس سے ہرٹ ہونے کے تاثرات دیکھے تو ایک پل کے لیے اس کو برا لگا، لیکن پھر وہ اپنے خیال کو جھٹک گئی۔ جب باقی سب لوگوں نے اس کے احساسات کا مذاق بنا کر رکھ چھوڑا ہوا تھا تو وہ بھی دوسروں کی فیلنگز کی کیوں پرواہ کرے؟ کاش میں اس کے پاس جا سکتا، لیکن وہ اس دنیا میں ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ یہ پریشانی سے اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اس سے بھی برے طریقے سے کیا میرا دن ختم ہو سکتا ہے؟ یہ آنکھیں بند کر کے اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو کسی بھی لمحے پھٹنے والا تھا، کیونکہ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی مگر آنا کا منہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے تنگ آ کر وہ اٹھ کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس سے گھورنے لگی، لیکن وہ نظر انداز کر کے مسلسل بولتی رہی، یار تم ذرا ٹھہر کر بات کرو گی؟ آخر کار مجھے سمجھ بھی تو آئے تم کہہ کیا رہی ہو۔ ہیر نے اس کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے اس کی تقریر کو روکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں پتا ہے آج صبح میں ایڈمنسٹریشن آفس گئی اور پتا ہے وہاں کیا ہوا؟ آنا نے چہکتے ہوئے اس سے پوچھا، یہی کہ ہم دونوں کو ایکسپیل کر دیا گیا ہے؟ ہیر نے امید بھرے لہجے میں کہا، ہیلینا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، جس پر ہیر آنکھیں گھما کر رہ گئی،
तुम्हारे तुक्के इतने खराब हैं तो मैं तुम्हें खुद ही बता देती हूँ। हम दोनों की क्लासेस एक ही हैं, जबकि हमारे 2 लेक्चर्स असाम के साथ भी हैं। कसम से ये साल बहुत धमाकेदार होने वाला है, वो पुरजोश लहजे में बताने लगी, जिस पर हीर लंबा सांस खींचकर वापस से बेड पर लेट गई। वो अपने चेहरे के ऊपर तकिया रख दिया। या अल्लाह, बस तेरा ही सहारा है अब तो, वो खुद से बड़बड़ा के रह गई। उठ जाओ यार, और कितना सोना है? अगर तुम नहीं उठी तो हम अपने पहले लेक्चर के लिए लेट हो जाएंगे। आना ने कहकर उसके ऊपर से लिहाफ खींच दिया, जिस पर हीर ने अपनी करवट बदलकर क्लॉक की जाने देखा तो 8:45 हो रहे थे। तो उसे आना की बात दुरुस्त लगी, क्योंकि उनकी पहली क्लास 9:30 पर थी। उससे तकरीबन 10 बार अपने मोबाइल में मौजूद लड़की की जाने देखा, जिसकी तस्वीर उसे इशाल ने भेजी थी। उसका हरगिज़ दिल उसे हर्ट करने का नहीं था, क्योंकि वो तस्वीर से ही काफ़ी मासूम और डरी सहमी सी लग रही थी। उससे गुस्से से मोबाइल अपनी साइड पॉकेट में पटक दिया और नेक्स्ट क्लास की जानिब बढ़ गई, जिसमें रॉयल्स भी मौजूद थे। वो क्लास में दाखिल होकर जाकर पहली लाइन की आखिरी सीट पर बैठ गई। तभी उसकी निगाह अनाया ग्रेस से टकराई, जो कि उसका टारगेट थी। वो सर झुकाए सीधा जाकर प्रोफेसर के डेस्क के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। इनने उठकर अपने कदम उसकी जानिब बढ़ाना शुरू कर दिए, ताकि अपने विक्टिम की पर्सनैलिटी को करीब से जान सके। हाय, वो उसके पास जाकर सर्द लहजे में बोली। ओह हेलो, अनाया ने नर्वस होते हुए कहा, जिस पर हीर अपनी मुठ्ठियाँ सख्ती से बंद कर गई, क्योंकि वो इतनी प्यारी और सीधी सी थी कि उसका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था वो उससे तर्फ लहजे में बात करे। उसे नज़र घुमाकर इशाल की तरफ देखा, जो कि इल्तिजाया निगाहों से उसे ही देख रही थी। वो अफसोस से सर ना में हिलाकर रह गई। मिस एवेन्यू, क्या इधर कुछ मसला चल रहा है? हासिक की आवाज़ से ही की तवज्जो अपनी जानिब खींची। उसी पल उसके जहन में एक नया प्लान आ समाया, जिसकी वजह से उससे अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट समझाई। नहीं, यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं चल रही, वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली, जिस पर हासिक को अंदाज़ा हो गया कि ये लड़की ज़रूर कुछ गड़बड़ करने वाली है। फिर मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप अपनी जगह लें, ताकि हम अपनी क्लास शुरू कर सकें। उससे टैक्स की जाने पड़ते हुए कहा, आप अपना मशवरा अपने पास रखें और अपनी क्लास शुरू करवाएं। अभी मैं किसी काम में मसरूफ़ हूँ, जब हो जाएगा तब आपकी क्लास ज्वाइन कर लूँगी। वो अनाया को अपनी नज़रों में रखते हुए बोली, जो कि खौफ से हल्का हल्का कँपा रही थी। हाँ, तो हम लोग किधर थे? ओ याद आया, अभी तो सिर्फ हाय बोला था और मिस्टर खड़ूस ने आकर टोक दिया। है, तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? वो प्यार से पूछने लगी। जब अनाया सिर्फ डरते हुए उसे देखने लगी तो हीर ने पुरतपिश निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैंने तुमसे सवाल पूछा है, जब मैं सवाल करूँ तो सामने वाले बंदे पर जवाब देना लाजिम हो जाता है। उससे जोर से अपना हाथ टेबल पर मारते हुए उसे वार्न किया, जिस पर वो होप सोच ली। एनफ इज़ एनफ, तुमने अपनी हद क्रॉस कर दी है मिस एवेन्यू, आप मेरे पीछे आइए। आसिक दो टोक लहजे में कहकर क्लास से निकल गया, जबकि हीर भी अपने चेहरे पर फतेहाबी की मुस्कुराहट सजाकर उसके पीछे पीछे बढ़ गई, जबकि पूरी क्लास हैरत से उसे जाता हुआ देखने लगी। अब क्या? जब वो दोनों कॉर्नर में पहुंच गए तो हीर उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखती हुई बोली, ये क्या था? तुमने असल प्लान फॉलो क्यों नहीं किया? वो गुस्से से घुराया। मेरे ख्याल में प्रोफेसर की इंसल्ट करना ज़्यादा बेस्ट और अच्छी वजह थी प्रिंसिपल के ऑफिस में शिकायत ले जाने की, और मैंने बस वही किया है। वो कंधे उचकाकर बोली, जिस पर हासिक ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा ताकि अपने गुस्से को काबू में कर सके। फिर वो बगैर कुछ मज़ीद कहे उसे अपने साथ लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस की जानिब चल पड़ा, जहाँ उससे दोबारा तस्दीक दी और मिस्टर हैरिसन की इजाज़त मिलते ही उसे साथ लिए अंदर दाखिल हो गया। गुड मॉर्निंग मिस्टर हाजिक, मैं देख रहा हूँ आपको पहले ही दिन काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ गया है। उन्होंने हासिक के साथ हीर को ऑफिस में दाखिल होते हुए कहा, इतनी सुबह आपको परेशान करने के लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन हेलिना ने जो किया है उसको नज़रअंदाज करना मतलब उसकी बदतमीज़ी को बढ़ावा देने वाला काम है, जो कि मैं हरगिज़ नहीं चाहता। हासिक ने वजाहत देते हुए कहा। ओके, आप इस बारे में मुझसे बात कर सकते हैं। मिस्टर हैरिसन ने एक पेन और नोटबुक पकड़ते हुए कहा, क्या मैं आपसे इस बारे में बाहर जाकर बातचीत कर सकता हूँ? एक्चुअली मैं नहीं चाहता हमारी गुफ्तगू ये भी सुने। वो पहले ही ऐसी हैं, पता नहीं फिर कैसी हो जाएंगी। आसिक ने उन्हें मशवरा दिया, जिस पर वो सर हाँ में हिलाकर उसके साथ बाहर चले गए। आसिक ने ऑफिस से निकलने से पहले उसे कान की जानिब इशारा किया। हीर ने उसके इशारे को समझते हुए जल्दी से अपने कान में एयरपीस लगाया। जैसे ही ऑफिस का दरवाज़ा बंद हो गया, वो फुर्ती से कंप्यूटर की जानिब बढ़ गई। उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि कंप्यूटर पहले ही चला हुआ था। उससे जल्दी से यूनिवर्सिटी सिस्टम को लॉग इन किया और वहाँ से किसी गैर मामूली चीज़ को ढूंढने लगी। 10 मिनट के बाद जब उसके हाथ कुछ नहीं लगा तो उसे यकीन हो गया कि माफिया से मुताल्लिक यहाँ किसी फाइल का होना बिल्कुल बकवास आइडिया है। ओके, मेरे ख्याल में हमें इस बार उसे वार्निंग देकर जाने देना चाहिए मिस्टर हज़ा।
نیکسٹ ٹائم ایسا ہوا تو ہم اس کے خلاف سخت ایکشن لیں گے. اوکے نو ایکسکیوز می، مجھے اپنے آفس جانا ہے. ہیر کے کانوں سے پرنسپل کی آواز ٹکرائی، جس کی وجہ سے اس کے چلتے ہاتھ کی بورڈ پر تھمے. نہیں پلیز، ابھی نہیں، مجھے کچھ منٹس کی ابھی ضرورت ہے. وہ ہوش میں آ کر کی بورڈ پر اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے بڑبڑائی. ہیر نے ان کی نئے ٹاپک پر بات چیت کو اگنور کر کے مکمل فوکس کمپیوٹر پہ کیا اور اپنی پاکٹ سے فلیش ڈرائیو نکالی تاکہ اس میں ایک فائل کو شیئر کر سکے، کیونکہ اس کا عجیب و غریب نام ہونے کی وجہ سے وہ اسے مشکوک لگ رہی تھی. لیکن سامنے ونڈو پر ابھرتے الفاظ دیکھ کر اس نے کمپیوٹر کو مختلف القابات سے نوازا، کیونکہ وہاں لکھا تھا انٹر پاس ورڈ. اس سے رینڈم بٹن دبا کر پاس ورڈ کھولنا چاہا مگر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. اوکے اب مجھے واپس اپنی کلاس میں جانا ہے. آئی ایم سوری میں نے آپ کا اتنا وقت ضائع کیا. ہیر کو ایئر پیس کے ذریعے حذاق کی آواز سنائی دی، جس پر اسے جلدی سے سبھی اوپن ہوئے ٹیبس کو بند کیا. اور جس وقت مسٹر ہیریسن آفس میں داخل ہوئے، وہ اپنی جگہ پر بیٹھی بوریت کے ساتھ اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی. اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو، کیونکہ مسٹر حذاق کے کہنے پر میں صرف تمہیں وربلی وارننگ دے رہا ہوں، لیکن میری تم سے نصیحت ہے کہ اپنے برتاؤ پر غور کرو. وہ اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے بولے، آر یو ڈن؟ ہیر نے اپنے بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا، جس پر وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے. انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہیلینا نامی لڑکی اس قدر انا پسند ہو سکتی ہے. ہاں آئی ایم ڈن، تم واپس اپنی کلاس میں جا سکتی ہو. وہ دانت پیستے ہوئے بولی، کیونکہ وہ کافی امیر تھی، ویسے بھی جس کا پیسہ اس کا راج. ہیر نے نظر گھما کر سارے آفس میں دیکھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر وہاں موجود 2 کیمروں سے ٹکرائی، اس کے چہرے کی رنگت اڑی، کیونکہ انہیں ان کی موجودگی کا احساس نہیں تھا. ایک کیمرہ آفس کے ڈیسک کے بالکل اوپر تھا، جبکہ دوسرا آفس کے دروازے کے پاس تھا. از سم تھنگ رانگ مس ہیلینا؟ مسٹر ہیریسن نے ہیر کے دروازے کے قریب رکے قدموں کو دیکھتے ہوئے پوچھا. نہیں نہیں سر، وہ پر اعتماد لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلی گئی. کلاس میں پہنچ کر اس سے اپنی پرانی سیٹ سنبھالی، لیکن ہوپ سے ابھی بھی اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی جیسے ہی پرنسپل صاحب کے سامنے اس کی اصلیت آئے گی وہ پکا مرے گی. وہ اپنی پوچھ پر لوگوں کی نگاہوں کو محسوس کر سکتی تھی، لیکن اس نے سب کو اگنور کیا. لیکن حسام کی نگاہوں کی تپش کو وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی، جو اس کی روح تک کو جھلسا رہی تھیں. لیکن اس نے اس کے بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا، کیونکہ وہ اسے اپنا ہارا ہوا چہرہ دکھا کر مطمئن نہیں دیکھ سکتی تھی. کیا آپ کچھ منٹس کے لیے رک سکتی ہیں مس ایونیو؟ جب سبھی بچے کلاس ختم ہونے پر باہر نکلنے لگے تو حذاق نے کہا، جس پر وہ سر ہاں میں ہلا کر اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی. تو پھر تمہیں کیا ملا؟ جب تمام بچے چلے گئے تو اس سے پوچھا، کچھ خاص نہیں، بس ایک فائل نے میری توجہ کھینچی تھی، لیکن میں اس سے کاپی نہیں کر پائی کیونکہ اس کے لیے پاس ورڈ کی ضرورت تھی. اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے ہیکنگ کی ضرورت ہے، جو میں کر لوں گی. گڈ، شکر ہے کوئی سرا تو ہمارے ہاتھ آیا. تم رات میں واپس آفس آؤ گی اور اپنا یہ کام مکمل کرو گی. عاصق نے اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، واٹ؟ یہاں کوئی مذاق چل رہا ہے؟ مسٹر ہیریسن کو شاید اب تک میرے بارے میں پتہ بھی چل چکا ہوگا. شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا، لیکن وہاں پر 2 کیمرے بھی موجود تھے. اس کی فکر مت کرو، تم جیسے ہی آفس سے نکلی ہمارے ٹیکنالوجی کے لڑکے سائم نے ساری فوٹیج ڈیلیٹ کر دی تھی، بس وہی چھوڑی ہے جہاں تم اچھی بچی بن کر کرسی پر بیٹھی ہوئی ہو. عاصق نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، اوہ، اور ادھر میں سوچ رہی تھی روم میں واپس جا کر اپنے بیگ تیار کروں، کیونکہ کسی بھی پل یہاں سے نکل جانے کا حکم آ سکتا ہے. اس کے الفاظ پر عاصق کا کہکا ہوا میں گونجا. اپنے نیکسٹ پروفیسر کو دے دینا اور کہنا میں نے دیا ہے. کچھ پل بعد اس کی ہنسی قابو میں آ گئی تو اس نے اس کی جانب ایک کاغذی ٹکڑے کو بڑھاتے ہوئے کہا، جو وہ تھام کر اپنی نیکسٹ ہسٹری کی کلاس میں لینے چلی گئی. لنچ کی بریک میں وہ آنا کے ساتھ کیفیٹیریا کی جانب بڑھ گئی. ہیر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آنا اگر ماس کام کو میجر سبجیکٹ رکھے تو لازمی بہت اچھی رپورٹر یا اینکر بن سکتی ہے. اس کی ایک وجہ اس کی کبھی نہ رکنے والی زبان، اور دوسرا اس کا تجسس، اور تیسری اس کی ذہانت چیزوں اور انسانوں کو پرکھنے کی. آنا شوق سے ایک ہی پلیٹ کی جانب دیکھنے لگی، کیونکہ وہاں پیزے کی 3 سلائس اور 7 کوک موجود تھی. کیا تم ٹھیک ہو؟ ہی نے آئی برو اچکا کر اپنی دوست سے پوچھا جو صدمے سے کھڑی تھی. نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں، تم اتنا جنک فوڈ کیسے کھا سکتی ہو؟ وہ ہوش میں آ کر اس کے برابر چلتے ہوئے پوچھنے لگی. منہ سے 2 لفظی جواب دے کر وہ ٹیبل پر اپنی پلیٹ رکھ کر کرسی پر بیٹھ گئی. ویری فنی. وہ اس کے بازوؤں پر پنچ مارتے ہوئے بولی، تمہاری صحت خراب ہو جائے گی اس سے کہہ رہی تھی. وہ مزید بولی،
अरे यार, पिज़्ज़ा तो जान है अपनी, इससे कुछ नहीं होता, तुम टेंशन ना लो। वैसे भी मेरा मूड बहुत ख़राब है और इस वक्त यही मेरी मदद कर सकता है। वो स्लाइस का एक बाइट लेते हुए बोली। जब आना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उसे स्लाइस से तवज्जो हटाकर उसकी तरफ देखा, जो खोई खोई नजरों से सामने देख रही थी। हीर ने भी अपना रुख उस तरफ किया जहाँ उसकी आंखें गोल्डन ब्लूइश निगाहों से टकराईं। हसाम बाकी सब रॉयल्स के साथ सामने वो टेबल पर बैठा हुआ था। जब हसाम ने अपनी आंखों का रुख तब्दील नहीं किया तो वो भी बगैर बल्कि झपके उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि वैसे भी उसे ऐसे जी भर कर देखे मुद्दत सी हुई थी। वो उसके चेहरे से कुछ तलाशने लगी, शायद बहुत कुछ हादसा मिल जाए, मगर उसकी आंखें खाली थीं। ये तुम भी क्या ढूंढ रही हो? पत्थर दिल इंसान है, अपने इमोशंस को छुपाने में महारत रखता है, तुम्हें अपने जज्बात की आग भनक लगने देगा? वो जो खुद से सोच रही थी उसकी तवज्जो अपने बराबर में कुर्सी खींचने की आवाज़ से खींची। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ लेडीज़? हंटर ने उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, जिस पर हीर आंखें घुमाकर रह गई। अभी वो इनकार करने ही वाली थी कि आना ने हाँ में सा हिलाकर बैठने की परमिशन दे दी, जिस पर वो उसे घूर कर रह गई। तो फिर आज का दिन कैसा रहा? हंटर ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। हेलेना के प्रोफेसर से पंगा लेने से पहले तक का बहुत अच्छा जा रहा था। हीर उन दोनों की बातों को इग्नोर करके ध्यान से पिज़्ज़ा खाने लगी। अगर कभी उससे कोई सवाल किया जाता तो मुख्तसरन सा जवाब देती थी, क्योंकि उसे उनकी गपशप में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऊपर से अज़ाम की निगाहों की तपिश वो अभी भी अपने वजूद पर महसूस कर सकती थी, इसलिए उसे भड़काने का काम वो बिल्कुल भी नहीं करने वाली थी। वो कौन है? जैसे ही हंटर हीर के बराबर बैठा, अज़ाम ने अपने ग्रुप मेंबर से पूछा। हंटर, उसकी हमारे साथ 3 क्लासेस होती हैं। ईशान ने चॉकलेट मिल्कशेक का खून भरते हुए बताया। और उससे तफ्तीशी अंदाज से पूछा। बस इतनी ही उसके बारे में जानकारी है, बाकी उसकी फाइल खाली है। उससे कंधे उचकाए। ये मेरी बहन के साथ क्यों बैठा हुआ है फिर? शहजाद ने हंटर की तरफ देखते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, शायद वो उसके साथ दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि मैंने उसे पहले भी एक दिन हीर के साथ बैठे हुए देखा था। तुम इस बारे में इतनी गैरमामूली तौर पर बात क्यों कर रही हो, जैसे ही कोई बड़ी बात नहीं है? अस्साम ने मशकूक निगाहों से उसे देखा। क्योंकि वो लड़का उसके साथ बैठा हुआ है, गलत इरादा नहीं है उसका, तो हम उसमें मदाखलत क्यों करें? ये हीर की लाइफ है, उसे उसके हिसाब से जीने दो। इशाल झुंझलाते हुए बोली। नहीं, वो सिर्फ उसके साथ बैठा नहीं हुआ बल्कि फ्लर्ट कर रहा है बास्टर्ड। वो शोला बरसाती निगाहों से अंडर को देखते हुए घुराया और उठकर हीर के टेबल की जाने पढ़ने लगा, ताकि उस लड़की को सबक सिखा सके वहाँ बैठी लड़की का ताल्लुक किससे है। इससे पहले वो उस टेबल की जानिब चला जाता, इशाल जल्दी से उसका बाजू पकड़कर साइड पर ले गई। अस्साम, नहीं प्लीज़, लोग यहाँ नहीं जानते हीर का ताल्लुक हमसे है। अगर तुमने ये बेवकूफ़ी की तो ये न्यूज़ हमारे मिशन के लिए ठीक नहीं होगी। प्लीज़ अपनी जेलिसी को साइड पर रखो। वैसे भी हीर को अभी थोड़ी स्पेस की ज़रूरत है, बराए मेहरबानी उसे दो, वरना सब मज़ीद ख़राब होगा। यूँ अचानक तमाशा बनाने पर वो तुमसे मज़ीद नफरत करेगी। उसे वापस से जीतने की कोशिश करो, फजूल के सीन न क्रिएट करो। वो संजीदगी से बोली, जिस पर वो नाम ऐसा हिलाकर उसका हाथ अपने बाजू से झटक कर कैफेटेरिया से निकल गया, क्योंकि उसे यकीन था अगर वो 2 पल यहाँ मस्जिद रुका तो वो उस हंटर नामी शख्स का वजूद इस दुनिया से ख़त्म कर देगा। ईशाल को खुशी थी, आज का पहला दिन पुरसुकून तरीके से गुजर गया है। उसके दिल से ये ख्वाहिश थी कि ये मिशन जल्द से जल्द ख़त्म हो, क्योंकि वो किसी का पब्लिकली खून होता हुआ नहीं देखना चाहती थी। सब डाइनिंग एरिया में आ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। आसिक की अनाउंसमेंट पर सब डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए, जहाँ आसिक ने उन्हें प्रिंसिपल के ऑफिस में होने वाले अमल के बारे में बताया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? एरिक ने पूछा। हीर को वापस ऑफिस में जाकर वो फाइल हैक करके हासिल करनी होगी, और ये काम आज रात ही होगा। ईशाल ने नतीजा अखज़ किया। लेकिन एक मसला है, हम हीर को उधर अकेले नहीं भेज सकते, कोई और भी उसके साथ जाएगा, क्योंकि हम उसे खतरे में नहीं डाल सकते। मैं जाऊंगा उसके साथ। हादसे की संजीदगी से कहने पर हसाम बगैर देर किए फौरी बोला। ओके, जितनी जल्दी उस बारे में पता चल जाएगा उतनी आसानी से हम इस मिशन के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए सभी तैयार रहें, आज की रात बहुत ज़रूरी है। शहजाम की बात पर सभी ने हाँ में सर हिलाया। 50 मिनट के बाद वो लोग एक मुकम्मल प्लान बना चुके थे, जिसके बारे में इशाल ने हीर को इन्फॉर्म कर दिया था, जबकि हसाम भी अपने दिमाग को मुकम्मल तौर पर पुरसुकून करने में कामयाब हो चुका था, क्योंकि वो अपनी ज़हनी टेंशन को अपनी जीत के दरमियान हायल होता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हीर ने खामोशी से बेड से उतरकर अपने कदम रूम से बाहर की जानिब लिए, जहाँ उसकी दोस्त सोई हुई थी। पकड़े जाने के खौफ से उसकी धड़कनें अलग शोर मचा रही थी,
دروازے سے باہر نکلتے ہی اس نے لمبا سا سانس کھینچا اور خود کو پرسکون کر کے پرنسپل کے آفس کی جانب جانے لگی۔ اس نے دل میں 1000 بار اللہ کا شکر ادا کیا جس سے اس کو اتنی زبردست میموری سے نوازا تھا، کیونکہ وہ بغیر کسی مشقت کے کچھ دیر بعد پرنسپل کے آفس کے باہر کھڑی تھی، جہاں کچھ ہی پلوں بعد حسام آ گیا تھا۔ حسام دروازے کا لاک کھول کر اسے اپنے ساتھ آفس میں لے گیا، جہاں ہیر نے بغیر دیر کیے جلدی سے کرسی پر بیٹھ کر کمپیوٹر آن کیا اور اس پر اپنی انگلیاں مہارت سے چلانے لگی۔ اینی لک؟ 1 گھنٹے کے بعد اپنے موبائل سے نگاہ ہٹا کر حسام نے اس سے پوچھا، جس پر ہیر نے مایوسی سے نام سر ہلایا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، سائمن کی گھبرائی ہوئی آواز حسام کی ایئر پیس سے ٹکرائی۔ نکلو یہاں سے، نکلو، پرنسپل 2 منٹ میں آفس کے اندر موجود ہوگا، یا پھر کہیں چھپ جاؤ۔ تم نے مجھے پہلے کیوں انفارم نہیں کیا؟ وہ دبے ہوئے لہجے میں بولا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا وہ اچانک سے کدھر سے ٹپک پڑا۔ اس سے ابھی رائٹ سائڈ پر ٹرن لیا ہے، 1 منٹ میں آفس میں موجود ہوگا، پلیز وہاں سے غائب ہو تم دونوں۔ التجائیہ بولا۔ ہیر، تمام فائلز بند کرے کمپیوٹر کو آف کرو۔ اسے ہیر کے پاس جا کر حکمیہ لہجے میں کہا، لیکن میں تو بس تقریباً فائل ہیک کرنے والی تھی، وہ منمنائی۔ پرنسپل 2 قدم کی دوری پر ہے، یا تو تم کمپیوٹر بند کرو یا پھر ہم دونوں کے پکڑے جانے کا انتظار کرو، چوائس تمہاری ہے۔ جب مسٹر ہیریسن نے آفس کا دروازہ کھولا تو وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر لائٹس کا بٹن دبایا اور پھر اپنے ڈیسک کی جانب بڑھ گئے، جہاں انہوں نے ٹیبل پر پڑی فائلز میں سے کچھ سرچ کرنے کے بعد دراز کو کھولا اور اس میں سے ایک ریڈ پین نکال کر کچھ لکھنا شروع کر دیا، لیکن پھر وہ اچانک سے رکے اور اٹھ کر کیبنٹ کی جانب بڑھ گئے۔ انہوں نے اسے کھول کر اس میں سے ایک ریڈ فائل نکالی اور اپنی ایک نگاہ تمام روم کی طرف کمائی۔ یہ جو کیبنٹ کے پیچھے کھڑی تھی وہ اللہ سے دعا کرنے لگی کہ وہ غلطی سے بھی ان دونوں کی طرف نہ دیکھیں۔ وہ ان دونوں کے اتنے قریب کھڑے تھے کہ وہ آرام سے ان کی چلتی سانسوں کی آواز سن سکتے تھے۔ جب وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر واپس کرسی پر بیٹھ کر اپنا کام کرنے لگے تو یہ نے سکون بھری سانس لی۔ اگر اسے اس پل حسام نے نہ پکڑا ہوتا تو یقیناً گھبراہٹ سے زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد پرنسپل نے اپنی ضرورت کی چیزوں کو ہاتھ میں پکڑا اور آفس سے نکل گئے۔ ہیر جو حسام کی باہوں کا سہارا لیے تب سے کھڑی تھی، پرنسپل کے نکلتے ہی اسے حسام کا آثار توڑ کر باہر نکالنا چاہا، مگر وہ اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کر کے اس کا رخ اپنی جانب کر گیا۔ حسام چھوڑو مجھے، وہ اس کی گولڈن بلوئش آنکھوں میں دیکھتی ہوئی غصے سے بولی۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ وہ بھی ترکی و ترکی بولا۔ وہ جا چکے ہیں، مجھے یہاں سے نکل کر اپنا کام مکمل کرنا ہے تاکہ میں پھر جا کر سکون سے سو سکوں، اسے وجہ دی۔ یہ ہنٹر کون ہے جس کے ساتھ تم آج کل نظر آ رہی ہو؟ وہ اسے بغیر چھوڑے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہیر کو اس کے لہجے میں جلن صاف محسوس ہوئی، اس لیے اسے جان بوجھ کر اسے کچھ دیر کے لیے ستانا چاہا۔ اس کا تعلق فرانس سے ہے، اسی سال اس نے بھی ایڈمیشن لیا ہے۔ اس کے ساتھ وقت گزار کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، وہ بہت مزاحیہ ہے اور اس کا سینس آف ہیومر بھی بہت کمال کا ہے، اور اس سب سے ہٹ کر وہ بہت ہینڈسم اور اٹریکٹیو ہے۔ سب لڑکیوں کا خواب، کوئی بھی لڑکی اس کی آرام سے دیوانی ہو جائے۔ ہیر، اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے فون کیا۔ تم نے سوال پوچھا، میں نے جواب دے دیا، اب یہ میری سر درد نہیں ہے کہ تمہیں وہ جواب پسند آتا ہے یا نہیں۔ وہ کمر میں اٹھتے درد کو نظر انداز کر کے ٹوک لہجے میں بولی۔ تمہیں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا ہے نا؟ کیا خیال ہے میں اس کے چہرے کا نقشہ ہی بدل دوں یا سامنے کی ایک دو دانت توڑ دوں؟ وہ تلخ لہجے میں پوچھنے لگا۔ تم ایسی جرت ہرگز نہیں کرو گے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولی اور ڈیسک کی جانب بڑھ گئی۔ آزما کر دیکھ لینا، میں تمہیں بتا رہا ہوں، آئندہ میں تمہیں اس لڑکی کے آس پاس نہ دیکھوں، سمجھ آئی میری بات؟ وہ اسے بازو سے پکڑ کر خود کی جانب کھینچتا ہوا بولا، جس پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ اگر تمہیں یہ کرنے میں اتنی دقت ہو رہی ہے تو میں مسٹر ہیریسن کو کہہ کر اس کی کلاسز ہی بدلوا دیتا ہوں تاکہ اس کا تمہارے ساتھ ایک بھی لیکچر نہ ہو۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے حسام، وہ میرا دوست ہے اور یہ میری لائف ہے جسے میں تمہیں کنٹرول نہیں کرنے دوں گی۔ جسے میرا دل کرے گا میں ویسے اس سے بات کروں گی۔ اس نے اسے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری لائف کنٹرول نہیں کر رہا، تمہیں صرف بے وقوفی کرنے سے روک رہا ہوں۔ وہ تمہیں صرف ایک دوست کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے، وہ تم سے دوستی سے زیادہ کچھ رشتہ چاہتا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ ہو سکتا ہے میں بھی یہی چاہتی ہوں، تم سے علیحدگی کے بعد میں اس کے ساتھ ریلیشن میں آنا چاہتی ہوں، ویسے بھی مجھے وہ بہت پسند۔ اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی حسام اس کی کمر کو چھوڑ کر اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ گیا اور اپنی سر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جس پر ہیر نے خوف سے اپنا تھوک نکلا۔
میں اس پر رحم کھا رہا تھا جو میری غلطی تھی. شاید اسی پل مجھے اس کا قتل کر دینا چاہیے تھا. شاید تب میں تمہارے منہ سے اتنی بکواس نہ سنتا. وہ شعلہ برساتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولنے لگا. پہلی اور آخری بار وارن کر رہا ہوں، جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے. اگر کسی غیر نے اس پر ذرا سا بھی حق جتایا تو میں اس کی سانسیں چھیننے میں 2 پل نہیں لگاؤں گا. اس لیے سنبھل کر اپنے الفاظ استعمال کرو، ورنہ تمہارے الفاظ کسی دوسرے کی جان پر بھی بن سکتے ہیں. اس کے دھمکانے پر وہ آگ بگولا ہو کر رہ گئی. حسام وہ صرف دوست ہے اور کچھ نہیں، اس لیے دھمکیاں دینا بند کرو. دوسری بات، اگر تم نے کسی میرے اپنے کو ہرٹ کیا تو مطلب تم نے مجھے ہرٹ کرو گے، جو کہ تم پہلے ہی بہت کر چکے ہو. امید ہے مزید کرنے کی خواہش نہیں ہوگی، یا پھر ابھی بھی ہے؟ وہ تنزیہ لہجے میں بولی، جس پر اس کی گرفت اس کے بالوں پر ہلکی ہوئی اور پھر اس سے اس کے بال چھوڑ دیے اور لمبا سا سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کر کے اس کی طرف دیکھنے لگا. ہیر، اس سے قریب ہو کر اس کے چہرے کو نرمی سے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جس پر ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی، کیونکہ وہ اس کے سامنے کھڑے انسان کے اچانک بدلتے رویے سے بہت کنفیوز تھی، جسے ابھی کچھ لمحے پہلے قتل کرنے والا تھا اور اب بھی اس قدر مخولی لہجہ. مجھے نہیں پسند وہ تمہارے قریب آئے. وہ کیا، میں کسی بھی نامحرم کو تمہارے آس پاس برداشت نہیں کر سکتا. خون کھولنے لگتا ہے میرا. اگر تم چاہتی ہو میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچاؤں تو اس سے دور رہو، ٹھیک ہے؟ محبت پاش لہجے میں کہہ کر اس کی پیشانی پر اپنے رب رکھ گیا. اس سے پہلے وہ کچھ رسپانس سے تھی، اچانک سے کسی نے آفس کا دروازہ کھول کر لائٹ جلا دی، جس کا فائدہ اٹھا کر وہ جلدی سے حسام سے 2 قدم دور ہوئی اور خوف سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی، لیکن وہاں حذاق کو کھڑا دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی. حذاق کا لکھنکار کا ان دونوں کی طرف پڑ گیا. قریب جا کر اس نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور پھر نام سے ہلایا. سیریسلی، ہم لوگ تقریباً 20 منٹ سے تم دونوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر کوئی جواب نہیں. آخر مسئلہ کیا ہے تم دونوں کے ساتھ؟ وہ ان دونوں کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں سرگوشی نما بولا. ہیر کے گال شرمندگی سے دکھنے لگے، مگر وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ کر اپنا بچا ہوا کام مکمل کرنے لگی، جبکہ حسام نے اپنے بالوں میں ہاتھ چلایا. ہم لوگ بس یقین دہانی کر رہے تھے کہ پرنسپل صاحب کہیں واپس نہ آ جائیں. وہ کچھ سیکنڈز کے بعد بولا، جس پر حذاق نے آئی برو جھکایا، کیونکہ اسے اس کی کئی بات پر بالکل یقین نہیں تھا، لیکن فی الحال کے لیے اسے اس ٹاپک کو جانے دیا. تم سسٹم کو ہیک کر کے فائل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہو یا نہیں؟ اس سے اپنا رخ ہیر کی طرف کرتے ہوئے پوچھا. ہاں بس ہو گیا ہے، اب صرف ہماری فائل کا کاپی کرنا ہے، پھر کام ختم. ٹھیک ہے، میں یہاں ہی تم دونوں کے پاس رک رہا ہوں تاکہ جلدی کام ختم ہو سکے. وہ پاس پڑے صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا. ہو گیا ہے. 10 منٹ کے بعد ہیر کی پرجوش آواز سے ان دونوں کی توجہ کھینچی. فائنلی، اس فائل میں ایسا کیا ہے ذرا یہ بتاؤ. حسام نے کوچ سے اٹھتے ہوئے کہا. اس میں جو موجود ہے اسے کمپیوٹر لینگویج میں خفیہ رکھا گیا ہے، لیکن فکر مت کرو، میں جلدی اس کا مطلب آپ لوگوں کو بتا دوں گی. یہ کام جلدی ختم کرنے کی کوشش کرو. ٹینشن نہیں لیں حسام، میں صبح ہوتے ہی سب سے پہلے اس پر کام کروں گی. وہ آفس چیئر سے اٹھتے ہوئے بولی. گڈ پرفارمنس ہی. اوکے اب نکلتا ہوں، گڈ نائٹ. وہ کہہ کر حسام کی طرف پلٹا. جاؤ، ہیر کو اس کے روم تک چھوڑاؤ. وہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا. اور ہاں، جلدی آ جانا. میں ساری رات گاڑی میں بیٹھ کر تمہارا انتظار نہیں کرنے والا. ویسے بھی صبح کلاس ہے تم دونوں کی. وہ آنکھ مار کر وہاں سے چلا گیا. شکریہ میرے ساتھ یہاں تک آنے کے لیے. جب وہ اپنے روم کے دروازے تک پہنچ گئی تو اس سے پلٹ کر حسام کی طرف دیکھتے ہوئے مشغول لہجے میں کہا، جو پاکٹس میں ہاتھ ڈالے کافی پیارا لگ رہا تھا. جب تک زندگی ہے تب تک یہ سفر ہمیشہ یوں ہی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، اسی شکریہ مت کہو. وہ اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں میں بساتے ہوئے بولا، جس پر وہ اپنا سر نامے ہلا کر اپنے روم کا دروازہ کھولنے لگی. اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی حسام نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، جس کی وجہ سے اس کے سینے سے آ ٹکرائی. میں سیریس ہوں ہیر، میں نہیں چاہتا تم ہنٹر کے ساتھ کسی قسم کی بھی دوستی رکھو. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا. اور میں بھی سیریس ہوں حسام، میری لائف میری مرضی. وہ بھی اپنی رٹی رٹائی سی لائن کہنے لگی. اوکے میں بولا، جیسی تمہاری مرضی، لیکن میں نے تمہیں وارن کیا ہے، یہ بات مت بھولنا. وہ کہہ کر اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ گیا، جس پر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. حسام تم. اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے وہ اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر نام ایسا ہلانے لگا. شش، اب بس جا کر سو جاؤ، گڈ نائٹ بیمبولا. وہ اسی کان میں سرگوشی نما کہہ کر اس کے کان کی لو چوم کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ حیا اور غصے سے لال گلابی ہوتی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی، جہاں آنا گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی. وہ بھی جا کر اپنے بستر میں لیٹ گئی.
آنکھیں بند کرتے ہی گولڈن بلوئش آنکھوں والا لڑکا اس کی نگاہوں میں آ سمایا، جس پر وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ آئی ہیٹ یو، وہ زیر لب کہہ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔